وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت درود بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ شعبان کے مبارک مہینے میں نازل ہوئی۔ تو شعبان نبی پاک پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھیے۔ اور درود پاک کیسا خوبصورت وظیفہ ہے، اتنے فضائل ہیں کہ اگر کئی پروگرامز صرف درود پاک کے فضائل پر ہی کیے جائیں تو وقت تو ختم ہو سکتا ہے، فضائل درود کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ بہت خوبصورت حدیث، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 درود پر 100 رحمتیں، 100 درود پر 1000 رحمتیں، گویا ملٹی پلائی کریں تو ہر درود پر 10 رحمتیں مل رہی ہیں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ صبح و شام میرے ساتھ اللہ کی رحمت رہے، درود پاک کیوں نہ پڑھتے رہیں؟ مگر اس حدیث پاک کا جو لاسٹ پارٹ ہے، جو اگلا جز ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا اس کو کیا انعام ملے گا؟ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا، شولڈر سے شولڈر ٹچ ہو رہا ہوگا۔ گویا یہ وہ خوشخبری ہے، یہ وہ نوید ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جنت میں وہ میرے ساتھ جائے گا۔ تو پھر کیوں نہ ہم درود پاک پڑھیں، پھر کیوں نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ مانگنے کی رات ہے، جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کیجیے۔ اور آج کے بعد جو دن ہیں ہمارے نامہ اعمال کے وہ شروع کے صفحات ہوں گے۔ نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں نا شب برات، ابھی ہم سنیں گے ان روایتوں کو۔ تو اب اپنے اگلے جو دن ہیں وہ اور عبادت میں، کاش نفلی روزوں میں، درود پاک میں گزاریں تاکہ رمضان تک ہم مزید عبادتوں کے عادی بن جائیں اور پھر رمضان کا شاندار استقبال کریں۔ شعبان کا مہینہ کس قدر پیارا ہے، کس قدر امپورٹنٹ ہے کہ شین سے مراد شرف ہے یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی بھلائی ہے، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد دور۔ سبحان اللہ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرما دیتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بندوں کو یہ تمام چیزیں اس مہینے میں رب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ، پھر کیوں نہ اس مہینے کی قدر کی جائے۔ اور بے براءت کے معنی ہی یہ بنتے ہیں کہ یہ آزادی کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہونے کی رات ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس رات ہم خوب اللہ کی عبادت کریں۔ شعبان کا مہینہ دیکھیں نا، آلموسٹ آدھا گزر گیا ہے، مگر کیا میری اور آپ کی زندگی میں، ہماری روٹین لائف میں کوئی تبدیلی آئی؟ صحابہ کرام کا کیا انداز ہوتا تھا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کس طرح ماہ شعبان کو گزارتے تھے؟ کتابوں میں لکھا کہ ماہ شعبان کا جب چاند نظر آتا تو صحابہ کرام تلاوت قرآن کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء اور مساکین ماہ رمضان میں اپنے روزوں کی تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کرتے اور جن پر حد یعنی شرعی سزا وغیرہ جاری کرنی ہوتی وہ جاری کر دیتے، جنہیں معاف کرنا ہوتا معاف کر دیتے۔ کاروباری لوگ اپنے قرضے ادا کر لیتے، جن کو دینا ہوتا انہیں دے دیتے، جن سے لینا ہوتا وہ لے لیتے، یعنی ایوری بڈی مصروف ہو جاتے کسی طرح رمضان سے پہلے اپنے آپ کو فری کر لیں، اپنے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر لیں۔ اور پھر جیسے ہی رمضان نظر آتا تو کئی صحابہ کرام غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ They trying to prepare themselves، وہ تیاری کرتے رمضان کی، استقبال رمضان کی تیاری شعبان میں ہو رہی ہوتی۔ اور شعبان میں سبحان اللہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کیسے گزارتے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نبی پاک کے امتی ہیں نا، ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا کا شعبان کیسا ہوتا تھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں
کہ میں دیکھتی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے بعد سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان میں رکھا کرتے. تو آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور میں دیکھتی ہوں آپ کسی اور مہینے میں اتنے نفلی روزے نہیں رکھتے، رمضان کے بعد شعبان میں سب سے زیادہ نفلی روزے آپ رکھتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں. اب ذرا غور کیجئے ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے صدقے ہماری مغفرت ہونی ہے، مگر ان کا یہ عالم تھا، خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ میرے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. کیا ہمیں یہ فکر ہے؟ جی ہاں، آج کی رات اعمال نامے بارگاہ الہی میں پیش ہونے کی رات ہے. ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو یہ ٹینشن ہو، یہ فکر ہو، یہ دل میں فکر ہو کہ میرے نامہ اعمال میں تو کچھ بھی نہیں ہے، پچھلا سال تو گناہوں میں گزرا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو نامہ اعمال پیش ہونے جا رہا ہے وہ تو سیاہ ہے. کیا ہم میں سے کسی نے رو رو کر اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کی؟ کیا آج توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرنے کی فکر کی کہ مالک جو نامہ اعمال تیرے دربار میں پیش ہو رہا ہے وہ خالی ہے، گناہ ہی گناہ ہے، نیکیاں نہیں ہیں، نیکیاں ہیں بھی تو اس میں اخلاص نہیں ہے. کاش یہ فکر نصیب ہو جائے، کاش یہ سوز و گداز نصیب ہو جائے. اور یقین کریں اللہ بہت کریم ہے. دنیا میں اگر کسی کی رپورٹ غلط ہو جائے نا تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہم دنیا میں بھی تو بہت ساری رپورٹس بناتے ہیں، کوئی سٹاک رپورٹ بناتا ہے، کوئی ٹیکس رپورٹ بناتا ہے، کوئی اپنی پرفارمنس رپورٹ بناتا ہے. اور جب بھی کہیں رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے کہ رپورٹ اچھی ہونی چاہیے. اور دنیا کی رپورٹس میں تو لوگ بہت ساری گڑبڑ کر بھی لیتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو کچھ چینج نہیں کیا جا سکتا نا. وہاں تو ایسا تو نہیں نا کہ کوئی اعمال نامہ تبدیل کر دے گا کسی کو جناب سورس لگا کر. فرشتوں نے لکھا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. نماز قضا کی ہے تو قضا لکھی ہے، جھوٹ بولا ہے تو وہ لکھا ہے، بے حیائی کی ہے تو وہ لکھی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے وہ بھی لکھے ہیں. لوگوں نے نہیں دیکھا. بعض لوگ گناہ کرتے وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، دروازہ بند کر دو، لائٹ بجھا دو. لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. کرامن کاتبین فرشتے تو لکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کیا ہے، اور وہ سب لکھا ہوا ہے نامہ اعمال میں. اور وہ ساری بے حیائیاں، وہ ساری برائیاں، وہ ساری نافرمانیاں بارگاہ الہی میں حضرات پیش ہو رہی ہیں. پھر کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ شرمندہ ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے. دنیا میں شرمندہ ہونے سے، اقبال جرم کرنے سے سزا سنائی جاتی ہے، مگر کریم کے دستور نرالے ہیں، اللہ کے دربار کی شان نرالی ہے. وہ کیسا کریم ہے. مجرم ایک بار اقبال جرم تو کر لے، ندامت سے کچھ سر تو جھکا لے، سچے دل سے پکارے تو صحیح اسے، وہ توبہ قبول فرماتا ہے، وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ ساری رپورٹ چینج ہو سکتی ہے. جی ہاں، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری نافرمانیاں بہت ہیں، مگر ایک سچی توبہ، ایک مقبول توبہ ان تمام چیزوں کو تبدیل کر سکتی ہے. اس کی